مقام مخصوص برائے عزاداری سید شہداء۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں جب یزید نے ظاہراً اپنے کردار پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا کیا کام تھا کہ حسین سے ٹکراتا، پھر قیدیوں سے کہا اب یہ بتاؤ کہ تم شام میں رہو گے یا مدینہ واپس جاؤ گے؟ اگر یہاں رہو تو تمہاری شان و شوکت کے مطابق خدمت کی جائے گی، اور اگر مدینہ جانا پسند کرو تو انعام دے کر مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔ جب قیدیوں نے یہ سنا تو مستورات اور بچوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ بی بی زینب نے فرمایا ہم قیدیوں کی یہ خواہش ہے کہ اولاً ہمیں اجازت دے کہ چند روز ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے غم میں آنسو بہائے اور عزاداری کرے، کیونکہ اب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پر رونے بھی نہیں دیا، اور یہ دکھ ہمارے دلوں میں ہے۔ یزید نے قبول کیا اور حکم دیا کہ ایک گھر خالی کیا جائے، وہاں سے پتھر وغیرہ ہٹائے جائے۔ گھر خالی ہوا اور بیویوں کو عزاداری کی اجازت دے کر اس گھر میں منتقل کر دیا۔ جب شامی اور قریشی عورتوں نے سنا کہ اب اہل بیت عزاداری میں مشغول ہے اور یزید نے اجازت دے دی ہے، تو شام میں جس قدر بھی محبان اہل بیت عورتیں تھی سب نے سیاہ لباس پہنے اور ان عزاداروں میں شامل ہو کر اپنے غم کو محکم کرتی رہی۔ وہ نوحہ پڑھتی تھی 7 دن تک، صبح و شام اس مقام پر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی رہی۔ نوحہ پڑھنے والی 2 بہنیں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم تھی۔ علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں یزید نے اہل بیت کے لیے ایک مخصوص گھر خالی کرایا اور وہاں عزاداری کی اجازت دی۔ اس عزاداری نے شام میں انقلاب پیدا کر دیا، کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کا علم نہ تھا۔ جب علم ہوا تو شام کے حالات بدل گئے اور یزید کو خطرات محسوس ہوئے۔